الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ذوی الارحام، پھر تقسیم وراثت کو شروع کیا جائے گا ذوی الارحام سے۔ عزیز طلبہ، ہماری گفتگو وارثین کے افراد عشرہ سے متعلق چل رہی تھی، جس میں سے 5 اصناف کا تذکرہ گزشتہ مجلسوں میں کیا جا چکا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ذوی الارحام سے متعلق گفتگو کی جائے گی کہ اگر مذکورہ بالا اصناف 5 اصناف میں سے کوئی نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں وراثت ذوی الارحام کو ملے گی۔ ذوی الارحام سے متعلق 3 بحثیں سماعت کریں۔ نمبر 1، ذوی الارحام کی تعریف۔ نمبر 2، ذوی الارحام کو رد علی ذوی الفروض النسبیہ سے مؤخر کیوں کیا گیا۔ نمبر 3، ذوی الارحام کے مستحق ہونے کی صورتیں۔ جہاں تک پہلی بحث کا تعلق ہے کہ ذوی الارحام کی تعریف کیا ہے، تو لغت میں مطلقاً قرابت کے معنی میں آتے ہیں۔ اصطلاح میراث میں ذوی الارحام وہ وارث کہلاتے ہیں جن کا میت سے قرابت کا تعلق ہو، لیکن وہ عصبات اور اصحاب الفرائض میں سے نہ ہوں، خواہ میت کی ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں جیسے ماموں اور خالہ، یا باپ کی طرف سے ہوں جیسے پھوپھی۔ تو ذوی الارحام ان وارثین کو کہا جاتا ہے جن کا میت سے قرابت کا تو تعلق ہو، لیکن وہ عصبات اور اصحاب الفرائض میں سے نہ ہوں۔ یہ وارثین باپ کے طرف سے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں کی طرف سے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ماں کی طرف سے یہ جیسے ماموں اور خالہ، اور باپ کی طرف سے جیسے پھوپھی۔ اس سے پہلے 5ویں صنف میں اصحاب الفرائض نسبی سے متعلق ذکر کیا گیا تھا کہ الرد علی ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقہم۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رد کو مقدم اور ذوی الارحام کو مؤخر کیوں ذکر کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب الفرائض نسبی کو میت سے زیادتی قرب حاصل ہے بنسبت ذوی الارحام کے، لہٰذا وراثت میں الاقرب فالاقرب کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ جن وارثین کو میت سے زیادہ قرب حاصل ہو ان کو وراثت میں مقدم رکھا جاتا ہے، لہٰذا اسی قاعدے اور قانون اور ضابطے کا لحاظ رکھتے ہوئے چونکہ اصحاب الفرائض نسبی کو ذوی الارحام سے کے مقابلے میں میت سے زیادتی قرب حاصل ہے، اس لیے ان کو مقدم ذکر کیا اور ذوی الارحام کو مؤخر ذکر کیا۔ ذوی الارحام کے وارث ہونے کی کل 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اصحاب الفرائض نسبی اور عصبات نسبی و سببی میں سے کوئی موجود نہ ہو تو ذوی الارحام وارث ہوتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اصحاب الفرائض میں سے اصحاب الفرائض سببی موجود ہوں، نسبی موجود نہ ہوں، تو ایسی صورت میں اصحاب الفرائض سببی زوجین میاں بیوی میں سے جو بھی موجود ہوگا ان کو ان کا حصہ دینے کے بعد ما باقی مال ذوی الارحام کو دے دیا جائے گا۔ تو ذوی الارحام کے وارث ہونے کی پہلی صورت یہ ہے کہ اصحاب الفرائض نسبی عصبات نسبی و سببی میں سے کوئی نہ ہو تو ہی ذوی الارحام کو وراثت ملے گی۔ دوسری صورت وارث ہونے کی یہ ہے کہ اصحاب الفرائض سببی زوجین میاں بیوی میں سے اگر کوئی موجود ہوگا تو ذوی الارحام تب بھی وارث ہوگا، البتہ زوجین میں سے جو موجود ہوگا پہلے ان کو ان کا سہام دیا جائے گا اور ما باقی مال پھر ذوی الارحام لے لے گا۔ ثم آگے ذکر کر رہے ہیں ثم مولی الموالاتی، پھر تقسیم شروع کی جائے گی مولی الموالات سے۔ مولی الموالات سے متعلق سب سے پہلی بحث مولی الموالات کا مفہوم اور اس کی تعریف۔
दूसरी बहस करनी है कि मौलल मुवालात को ज़विल अरहाम से मुअख्खर क्यों ज़िक्र किया गया। तीसरी गुफ्तगू करनी है कि मौलल मुवालात के वारिस होने की सूरतें। चौथी बहस अक़्द मुवालात के शराइत, मुवालात के क्या क्या शराइत होंगे वो भी चौथे नंबर पर ज़िक्र किए जाएंगे। सबसे पहली बहस है मौलल मुवालात की तारीफ़। तो मौलल मुवालात की तारीफ़ फ़ुक़हा करते हैं अन युआहिद शख्सन शख्सन आखर अला अन्नहु इन जना फ़अलैहि इर्शुहु व इन मात फ़मीरासुहु लहु। अक़्द मुवालात का मफ़हूम और उसकी तारीफ़ ये है कि एक शख्स दूसरे शख्स से मुआहिदा करे, ये मुआहिदा करे कि अगर मेरी ज़ात से कोई मूजिब दियत बात सादिर हो गई तो वो पेनल्टी और तावान आपको भरना होगा, और अगर आपसे पहले मैं मर गया तो मेरी विरासत के आप हकदार होंगे। तो इसको कहते हैं मौलल मुवालात, अक़्द मुवालात। दूसरी गुफ्तगू यहाँ ये करनी है कि अक़्द मुवालात को मुअख्खर और ज़विल अरहाम को मुक़द्दम क्यों ज़िक्र किया गया। तो उसका जवाब यह है कि ज़विल अरहाम को मय्यत से क़राबत का ताल्लुक़ हासिल है, जबकि मौलल मुवालात को मय्यत से किसी किस्म का कोई क़राबत का ताल्लुक़ हासिल नहीं है। तो जिसको क़राबत का ताल्लुक़ हासिल है वो मुक़द्दम होगा, और जिसको क़राबत का कोई ताल्लुक़ हासिल ना हो वो मुअख्खर होगा। तीसरी बहस यहाँ ये करनी है कि मौलल मुवालात के वारिस होने की सूरतें। याद रखना चाहिए ज़विल अरहाम की तरह मौलल मुवालात के वारिस होने की भी दो सूरतें हैं। पहली सूरत मय्यत के ज़विल फ़ुरूज़ असबात नसबी व सबबी और ज़विल अरहाम में से कोई ना हो। मज़कूरा बाला असनाफ में से जब कोई नहीं होगा तो ही मौलल मुवालात को विरासत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। दूसरी सूरत जिसमें मौलल मुवालात वारिस होगा, सिर्फ ज़ौजैन यानी मियाँ बीवी में से अगर कोई मौजूद होगा तो ज़विल अरहाम की तरह ये भी वारिस होगा कि मियाँ बीवी में से जो मौजूद होगा पहले उसको उसका फ़र्जियत का हिस्सा दे दिया जाएगा और माँ बाकी माल फिर ये मौलल मुवालात ले लेगा। ये तीसरी बहस हुई। चौथी बहस अक़्द मुवालात के शराइत। याद रखना चाहिए अक़्द मुवालात में जो मूजिब होगा, जो ईजाब करने वाला होगा, ऑफ़र करने वाला होगा, उसके कुल 7 शराइत हैं। पहली शर्त मूजिब यानी ईजाब करने वाला आज़ाद, आकिल और बालिग़ हो। दूसरी शर्त फ़ुक़हा ने ज़िक्र की है कि किसी दूसरे का मौलल अताक़ा ना हो, क्योंकि वलाउल अताक़ा ये वलाउल मुवालात से अक़वा है। मौलल अताक़ा असब सबबी है, इसीलिए असब सबबी को तीसरे नंबर पर ज़िक्र किया और यहाँ 7वें नंबर पर मौलल मुवालात को ज़िक्र किया जा रहा है। तो ये मौलल मुवालात जिससे अक़्द मुवालात कर रहा है वो किसी का मौलल अताक़ा ना हो, इसलिए कि वलाउल अताक़ा ये वलाउल मुवालात से अक़वा है। तीसरी शर्त यह है कि किसी ऐसे शख्स से अक़्द मुवालात ना कर चुका हो जिसने उसका खून बहा अदा कर दिया हो, इसलिए कि तावान अदा करने के बाद मुआहिदा तोड़ना जायज़ नहीं है। मसलन ज़ैद ने अम्र से अक़्द मुवालात किया कि अगर मुझसे कोई मूजिब दियत बात सादिर हुई तो पेनल्टी और तावान आपको भरना होगा अम्र को, और अगर ज़ैद अम्र की ज़िंदगी में मर जाता है तो अम्र ज़ैद का वारिस होगा। ये दोनों के दरमियान अक़्द मुवालात हुई। लेकिन ज़ैद ने बकर से भी मुवालात कर रखा था और ज़ैद से एक मूजिब दियत बात सादिर हुई और उसकी पेनल्टी, उसका जो तावान था वो बकर भर चुका था। तो अब बकर को मौलल मुवालात के तौर पर विरासत मिलेगी, अम्र को नहीं मिलेगी, इसलिए कि बकर ने पेनल्टी और तावान भर कर इस अक़्द को गोया मुअक्कद कर लिया है। तो ये तीसरी शर्त याद रखने की है। चौथी शर्त यह है कि बैतुल माल ने उसका खून बहा अदा ना किया हो, इसलिए कि अगर बैतुल माल ने उसका खून बहा अदा कर दिया तो फिर वहाँ बैतुल माल से भी एक किस्म का मुआहिदा हो गया। अब इस मुआहिदे को तोड़ना इस शख्स के लिए जायज़ नहीं होगा। पांचवी शर्त यह है कि अक़्द में दियत और विरासत की सराहत की गई हो, जैसे कि हमने जो तारीफ़ की उस तारीफ़ के अंदर साफ जिक्र है इन जना फ़अलैहि इर्शुहु व इन माता फ़मीरासुहु लहु। तो इर्शुहु मीरासुहु, तो तावान की भी सराहत हो
اور وراثت کی بھی صراحت ہو تو ہی عقد موالات صحیح ہوگا، اور اگر صراحت نہیں کی گئی تو موالات صحیح نہیں ہوگا۔ یہ پانچویں شرط ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ عاقد کا کوئی وارث نہ ہو، جو ایجاب کر رہا ہے اس کا کوئی شرعی وارث موجود نہ ہو۔ اگر اس کا کوئی شرعی وارث موجود ہوگا تو شرعی وارث چونکہ اصناف عشرہ میں مقدم ہے، اور ان کو وراثت دینے کی شرط یہ ہے کہ مذکورہ بالا اصناف میں سے کوئی موجود نہ ہو، اور اگر مذکورہ بالا اصناف میں سے کوئی موجود ہوگا تو اس کا نمبر ہی نہیں لگے گا۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ کسی عربی کا آزاد کردہ نہ ہو۔ تو یہ 7 شرائط ایجاب کرنے والے موجب کے لیے ہیں۔ جو شخص قبول کرے گا اس کا صرف عاقل ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ صبی عاقل اور غلام بھی اپنے والد اور آقا کی اجازت سے اس عقد کو قبول کر سکتا ہے۔ تو یہ مولا الموالات سے متعلق مباحث اربعہ 4 بحثیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ صنف ثامن، 8ویں صنف، ثم المقر له بالنسب على الغیر بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغیر اذا مات المقر على اقراره۔ پھر تقسیم شروع کی جائے گی اس شخص سے جس کے لیے اقرار کیا گیا ہوگا نسب کا غیر پر، بئی طور کہ اس کا نسب اس کے اقرار سے اس غیر سے ثابت نہ ہو، بشرطے کہ اقرار کرنے والا اپنے اقرار پر مر گیا ہو۔ 8ویں نمبر پر وارثین میراث کے اصناف عشرہ میں سے 8ویں نمبر پر مقر لہو بالنسب علی الغیر آتا ہے۔ اس سے متعلق سب سے پہلی گفتگو ہمیں کرنی ہے کہ مقر لہو بالنسب علی الغیر کا مفہوم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ دوسری بحث کرنی ہے کہ مقر لہو بالنسب علی الغیر کو مولا الموالات سے مؤخر ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اور تیسری گفتگو ہمیں کرنی ہے قیود عبارت مع فوائد قیود۔ عبارت میں 3 قسم کے قیودات مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیے ہیں، ان قیودات کو سمجھایا جائے گا اور اس کے بعد ان کے فوائد کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ تیسرے نمبر پر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ چوتھی گفتگو کرنی ہے کہ مقر لہو بالنسب کے وارث ہونے کی کیا وجہ ہے، اس لیے کہ یہاں تو اقرار ہے اور اقرار یہ اسباب ارث میں سے نہیں ہے، تو اس کو وارث بنانے کی وجہ اور دلیل کیا ہے، یہ چوتھے نمبر پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی گفتگو ہمیں کرنا ہے کہ مقر لہو بالنسب علی الغیر کا مطلب کیا ہے۔ مقر لہو بالنسب علی الغیر کے مفہوم کو فقہا نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا ہے کہ میت نے نسب کا اقرار اس طور پر کیا ہو کہ اس نسب کی تحمیل یعنی اس کا بوجھ، اس کا بار خود مقر پر نہ ہو بلکہ کسی غیر پر ہو۔ مثلا مقر نے اپنی زندگی میں اس بات کا اقرار کیا کہ فلاں شخص میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر مقر کے ساتھ میں تو اس کا تعلق بھائی کا ہوا، لیکن پسے پردہ وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ جب یہ میرا بھائی ہے تو میرے باپ کا بیٹا ہے۔ تو یہ اقرار لنفس ہی نہیں ہوا بلکہ یہ اقرار لغیر ہی ہوا، تو اس کو کہتے ہیں مقر لہو بالنسب علی الغیر۔ تو اس اقرار سے بوجھ خود کی ذات پر نہیں پڑ رہا ہے بلکہ بوجھ کسی غیر پر پڑ رہا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مقر لہو بالنسب علی الغیر۔ نسب کا اقرار اپنی ذات پر نہ کرتے ہوئے غیر کی ذات پر کر دینا، تو اس کو کہتے ہیں مقر لہو بالنسب علی الغیر۔ دوسری بحث مقر لہو بالنسب علی الغیر کو مولا الموالات سے مؤخر ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مولا الموالات کے اندر جو چیز عاقدین کے درمیان طے ہوتی ہے وہ آپسی رضامندی سے ہوتی ہے، بغیر کسی بوجھ کے ہوتی ہے، کہ اس میں کسی کے ذات پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں لادا جاتا، برخلاف مقر لہو علی النسب بالغیر کہ اس کے اندر غیر کی ذات پر اس کی رضامندی کے بغیر ایک قسم کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، لہٰذا ایک قسم کا جبر یہاں پایا جا رہا ہے، ایک قسم کا بوجھ پایا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو مولا الموالات سے مؤخر ذکر کیا، اور مولا الموالات میں چونکہ آپسی رضامندی ہے، ایک دوسرے پر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو مقدم ذکر کیا۔ یہ ہو گئی مقر لہو بالنسب علی الغیر سے متعلق دوسری بحث۔ بحث ثالث قیود عبارت مع فوائد قیود۔
عبارت میں سب سے پہلی قید ہے المقر لہو بالنسب علی الغیر، کہ اس مقر نے نسب کا اقرار اپنی ذات کے لیے نہ کیا ہو بلکہ غیر کی ذات پر کیا ہو، اس لیے کہ مقر اقرار کرنے والا اگر یہ اقرار اپنی ذات کے لیے کر لے، مثلا فلاں شخص میرا بیٹا ہے، تو اب یہ مقر لہو جو بیٹا ہے، یہ بیٹا مقر کا سلبی بیٹا ہوگا، اور سلبی بیٹا ہونے کی وجہ سے وہ عصبات نسبیہ میں داخل ہو کر وارث ہو جائے گا۔ مقر لہو باقی نہیں رہے گا، لہذا مقر لہو کی حیثیت سے باقی رہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ اقرار علی نفس ہی نہ ہو بلکہ یہ اقرار علی غیر ہی ہو، اس لیے کہ اگر یہ اقرار علی نفس ہی ہو گیا تو مقر لہو یہ عصبات نسبیہ میں داخل ہو کر وارث ہو جائے گا، مقر لہو باقی نہیں رہے گا۔ دوسری قید جو مصنف علیہ الرحمہ لا رہے ہیں، بحیث لم یثبت نسبہ من ذلک الغیر، یہ جو اقرار علی غیر ہی کیا گیا ہے، غیر شخص پر جو اقرار کیا گیا ہے، اس کی مثال میں نے ذکر کی کہ فلاں شخص میرا بھائی ہے، پس پردہ مقر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ شخص میرے باپ کا بیٹا ہے، تو یہ باپ جو غیر ہے اس غیر نے اس نسب کی تصدیق نہ کی، اس لیے کہ اگر باپ نے اس نسب کی تصدیق کر لی پھر وہی والی بات ہو جائے گی کہ یہ اس غیر کا بیٹا ہو جائے گا اور مقر کا بھائی ہو جائے گا، اور جب مقر کا بھائی ہو جائے گا تو پھر وہ عصبات نسبیہ میں داخل ہو کر وارث ہو جائے گا، مقر لہو باقی نہیں رہے گا۔ تو مقر لہو کی حیثیت سے باقی رہے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ غیر یعنی باپ اس نسب کی تصدیق نہ کرے۔ تیسری قید عبارت میں لگائی گئی ہے اذا مات المقر علی اقرارہ، کہ مقر اپنے اقرار پر مرے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر مقر اپنی زندگی میں اس اقرار سے رجوع کرے تو اب مقر لہو کی حیثیت سے باقی نہیں رہے گا، مقر لہو کی حیثیت سے برقرار رہنا اور باقی رہنا یہ اسی وقت ہوگا جبکہ مقر یعنی اقرار کرنے والا اپنے اقرار پر مرے۔ یہ تین قسم کے قیود مصنف علیہ الرحمہ نے عبارت میں ذکر کیے تھے، ہم نے ان قیود کو بھی بیان کر دیا اور ان کے فوائد کو بھی بیان کر دیا۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو قیود ذکر کیے ہیں اس میں ضمنی طور پر دو شرطیں اور نکل رہی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مقر لہو جس کے بارے میں مقر نسب کا اقرار کر رہا ہے وہ شخص مجہول النسب ہو، اگر وہ معلوم النسب ہوگا تو معلوم النسب شخص کے سلسلے میں نسب کا اقرار کرنا باطل ہوگا۔ دوسری شرط جو مصنف کے ذکر کردہ قیود کے ضمن میں نکل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اقرار شرعاً معتبر بھی ہو۔ اگر یہ اقرار شرعاً معتبر نہیں ہوگا تو اس اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ شرعاً معتبر ہو کا مطلب یہ ہے کہ مقر ایسا اقرار کرے کہ وہ اقرار سمجھ میں بھی آ رہا ہو۔ مثلا اگر مقر نے کسی شخص کے بارے میں یہ اقرار کر دیا، اپنے باپ کی عمر کے شخص کے سلسلے میں اقرار کر دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے باپ کی عمر اگر 50 سال ہے اور وہ 50 سالہ شخص مجہول النسب کسی غیر کے جو خارج میں موجود ہے اس کے سلسلے میں یہ اقرار کر دے کہ یہ 50 سالہ شخص یہ میرا اپنا بھائی ہے، تو یہ بھائی 50 سالہ باپ کا بیٹا کیسے بن سکتا ہے، لہٰذا یہ اقرار لغو ہو جائے گا۔ چوتھی بحث ہے جو آخری بحث مقر لہو بالنسب علی الغیر پر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ مقر لہو بالنسب علی الغیر کے وارث ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مقر یہاں دو باتوں کا اقرار کر رہا ہے۔ سب سے پہلا اقرار غیر کے سلسلے میں نسب کا اقرار کر رہا ہے کہ اس کا یہ اقرار غیر کے سلسلے میں پایا جا رہا ہے، جیسے کہ میں نے مثال ذکر کی کہ فلاں شخص میرا بھائی ہے، تو پس پردہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے باپ کا بیٹا ہے، تو یہ غیر پر نسب کا اقرار ہے، لہٰذا غیر اس نسب کو ایکسپٹ کرتا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر ایکسپٹ نہیں کرتا ہے تو پھر یہ نسب ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن مقر وہی ایک دوسری بات کا بھی اقرار کر رہا ہے، گویا کہ مقر لہو کے لیے اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، یعنی یہ اس مقر لہو کو اپنے ساتھ میں وراثت میں شریک کرنا چاہتا ہے، اور مقر جب خود اس بات کو ایکسپٹ کر رہا ہے، اس بات کو مان رہا ہے،
تو اب اس شخص یعنی مقر کی وراثت میں اس کو شریک کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر بوجھ کسی اور پر نہیں پڑ رہا ہے بلکہ خود اس کی ذات پر پڑ رہا ہے۔ تو گویا یہ اقرار ایک قسم کی وصیت ہوئی جو شرعی وراثت میں تبدیل ہو کر اس مقر کے ساتھ میں مقر لہو کو وارث بنا دیا جائے گا، یعنی جب مقر مرے گا تو مقر لہو کو اس کی وراثت دے دی جائے گی۔ یہ آپ حضرات کے سامنے وارثین کے اصناف عشرہ سے متعلق 8ویں صنف پر گفتگو مکمل ہوئی۔ 9ویں اور 10ویں پر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔